بہت شکریہ، تھینک یو خرچ ہوں گے الیکشن میں. میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. آپ کا بے انتہا شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے آج صبح جب NA 240 کے لیے ضلع جنوبی میں کاغذات نامزدگی داخل کرائے تو چیف الیکشن کمشنر کا بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا پوری MQM پاکستان کی جانب سے کہ ہمارے ایک بنیادی مطالبے کو انہوں نے مان کر کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی تاریخ میں 2 دنوں کا اضافہ کیا، توسیع کی. تو میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کا. یہاں ضلع غربی میں NA 244 سے MQM پاکستان کی طرف سے میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کرائیں اور عبدالوسیم بھائی نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں. اس کے علاوہ بھی MQM کے اور کینڈیڈیٹس ہیں. میں سب سے پہلے تو اہلیان پاکستان کو اور اہلیان سندھ اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے عوام کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ MQM پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو کہ میرٹ پر ایک انتخابی ایک عمل ہے ہمارے یہاں چناؤ کا. ہم پہلے منتخب کرتے ہیں پارٹی کے اندر امیدواروں کو، وہاں رائے زنی ہوتی ہے ہمارے ٹاؤن سے UC سے ہمارے کارکنان ذمہ داروں کے لیے بھی، اور جو ہمارے ہمدرد اور حامی ہیں پڑھے لکھے قابل لوگوں کو موقع دیا جائے، آگے لایا جائے. تو ہزاروں افراد اس انٹرویو کے عمل میں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے پھر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اور پھر آخر میں جو ہمارا رابطہ کمیٹی کا بورڈ ہے وہ انٹرویو لے کے ان میں سے بھی بہت سارے امیدواروں کو موقع دیتا ہے اور زیادہ تر امیدوار اسی بورڈ سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. یعنی کہ اسکروٹینی کا عمل پارٹی کے اندر ہے، کسی اور جماعت میں اس طرح نہیں ہے. باقی جماعتوں کے امیدوار اپنے اپنے علاقوں، حلقوں، بلکہ اسے راجواڑے کہیں، اس کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں. اگر مڈل کلاس نمائندگی کہیں پر ممکن ہے اور اسے موقع ملتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنے، سیاسی جمہوری عمل میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، تو وہ واضح رہے پورے ملک میں کہیں اور یہ عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر یہ عمل کہیں ملے گا تو صرف اور صرف MQM میں ملے گا. تو اس مرتبہ بھی ہم نے بڑی چھانٹ پٹک کی ہے اور انشاءاللہ عوام کی ووٹرز کی توقعات پر پورا اترنے والے امیدوار انشاءاللہ ان کے سامنے میدان عمل میں آئیں گے. اچھا، دوسری بات، ہمارا منشور بھی تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. یہ جو کاغذات نامزدگی کے مختلف مراحل جیسے ہی مکمل ہوں گے، آگے بڑھیں گے، ہم اپنے منشور کا بھی اعلان کریں گے. ہمارا نصب العین اور ہمارے منشور کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس مرتبہ انتخابات سے پہلے مذاکرات ہونے چاہیے. انتخابات تو ہوں لیکن مکالمہ ہو، مذاکرات ہو اور ایک قومی مفاہمت اور قومی اتفاق رائے ہو، اور اس پر زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر متفق کیا جائے، جمع کیا جائے. اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اب اگر پاکستان کے جملہ مسائل، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے یا انہیں ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانا ہے، تو اس کے لیے جو ایک بنیادی نقطہ طے کرنا وہ یہ ہے
کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت اور مکمل مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو ضلعوں کو بااختیار کرنا ہے، پاکستان کو تعمیر و ترقی کے راستے پر لگانا ہے تو ضلعوں، مقامی حکومت، ضلعی حکومت اور شہروں کو ترقی کا انجن بنانا ہے، اور اسی سے یہ مقامی حکومت، مقامی خود مختاری ہی پاکستان کو انشاءاللہ تعالی 22ویں نہیں 23ویں صدی میں لے جائے گی۔ یہ ہمارا عزم ہے، اور اس کے لیے ہم قومی سطح پر ایک اتفاق رائے قائم کریں۔ پھر بنیادی مسائل مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس کا خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، گیس، بجلی اور پانی کے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانا ہے۔ اس کے لیے ہمارا منشور انشاءاللہ تعالی عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا، اور یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم پاکستان کی کامیابی کی صورت میں کراچی میں 22 میں سے 22، حیدرآباد میں 2 میں سے 2 قومی اسمبلی کی، اور انشاءاللہ بیشتر صوبائی اسمبلیوں پر پھر سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کو بھی واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پورے پاکستان میں انتخابات لڑیں گے جہاں جہاں سے ممکن ہے، پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا وہاں الیکشن لڑیں گے، اور جب کراچی اور حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان کا صرف منشور نظریہ، ایک قومی منشور و نظریہ نہیں ہوگا، بلکہ ایم کیو ایم پورے ملک میں الیکشن میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کر یہ بات ثابت کرے گی کہ اگر مڈل کلاس عام پاکستانیوں کی کوئی جماعت ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ اس الیکشن سے دوبارہ اس کا اجرا اور آغاز ہو رہا ہے، اور اگلے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی پورے ملک کی ایک بھرپور اور بڑی قومی جماعت بن کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ذکر کیا، آپ پہلے بھی کہتے رہتے تھے کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، 2018 کے انتخابات میں بھی آپ کا یہی مطالبہ تھا، اب وہ پھر آپ نوجوانوں کو موقع کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دونوں اس ایک لحاظ سے بزرگ ہیں، تو کیوں نوجوانوں کو موقع نہیں دیا؟ آپ خود کیوں کاغذات جمع کرانے آئے؟ دیکھیں، اب نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ان نوجوانوں کی پارلیمان میں تربیت، صوبائی اسمبلی میں انہیں جو پارلیمانی سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، وہاں قانون سازی سے لے کر جو پالیسی سازی، فیصلہ سازی، اس کا عمل ہے، اس کی ساری تربیت، آئین کو سمجھنا، قوانین کو سمجھنا، اور پھر ان قوانین کا نفاذ، اور ملک کے جو انتظامی ادارے ان کے ساتھ مل کر کس طرح کام کرنا، ان کے ذریعے سے پالیسیوں پر کس طرح عمل درآمد کرانا، میرے خیال میں یہ ساری باتیں نوجوانوں کو نہیں سکھائیں گے۔ جو بڑی عمر کے نوجوان ہیں وہ نئے نوجوانوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ فاروق بھائی، آپ ٹکٹس جو امیدواران ہیں آپ کے، کیا اس میں آپ کے پارٹی سے ہٹ کے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جس میں شوبز کے لوگ؟ یہ دیکھیں نا، جنید بھائی ہیں، سرجانی ٹاؤن کے انچارج ہیں۔ کہاں سے بھرا آپ نے؟ PS 116 117 یہ ہے نا، 244 میں نے یہ آ جاؤ، تو بھی بہت زیادہ نوجوان ہے ہاں اچھا خاصا مینٹین کیا ہوا بھائی، آپ کی طرح۔ ہاں 244 سے جمع کرا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگ اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں؟ راغب نام ہے ان کا، راغب، جو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، جو کہ آپ کی پارٹی سے براہ راست نہ ہو، شوبز کے ہوں، اسپورٹس کے ہوں، دیگر شعبہ جات کے ہوں، کیا ان کی بھی کوئی نمائندگی ہے؟ بھئی ہم نے لگن اور دھن کو دیکھا ہے نا، لگن سچی ہے اور دھن پکی ہے نا، عزم ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ، اور جو بھی آیا ہے کہ بھئی مجھے موقع دیں تو ہم اسے موقع دے رہے ہیں۔ اچھا فاروق بھائی، ویسے تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ الیکشن نہ ہونے کا جس کو شبہ ہے وہ فیملی میں اپنی بیگم سے بات کرے، کھلے عام بات نہ کرے۔ آج جو صورتحال ہے، کہ آپ کو آج بھی یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے؟ نہیں، مجھے تو بیگم سے بھی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
यकीन है आप? वही कराची में मैंने जवाब दे दिया। ठीक है जी, थैंक यू। पीएमएल एंड जेयूआई और एमक्यूएम के इत्तेहाद की बात चल रही थी, इस हवाले से कुछ मीडिया के तवज्जो से देखें, कौमी मफाहमत है, जो जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि अब मकामी खुद मुख्तारी ही पाकिस्तान के अवाम को हर तरह की ग़ुलामी और मोहताजी से निजात दिलाएगी हमेशा हमेशा के लिए। असल में होता क्या है कि आर्जी तौर पर सियासी जमहूरी अमल का पहिया चलता है, थोड़ी सी तामीर और तरक्की का अमल आगे बढ़ता है, फिर ब्रेक लग जाते हैं। वजह यह है कि बल्दियाती इदारे, मकामी हुकूमतें बाइख्तियार, बावसीला और मौसर नहीं, उन्हें मौसर, बावसीला, बाइख्तियार खुद मुख्तार बनाना है।